نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اب ہمارے اوپر ہر طرف سے سیلاب کی صورت میں عذاب آیا ہوا ہے، معیشت کی تنگی کی صورت میں عذاب آیا ہوا ہے، ہر آدمی اس سیلاب سے متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پہ پنجاب اور ہمارے گرد و نواح میں آپ دیکھیں تو بری بری خبریں مل رہی ہیں اور پریشان ہے ہر آدمی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے، توبہ استغفار کرنا شروع کر دو گے تو میں آئے ہوئے عذاب کو ٹال دوں گا، عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو ہمیں اجتماعی طور پہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توبہ کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے اوپر یہ جو آزمائش، پریشانی، دکھ تکلیف آیا ہوا ہے اس کو ختم فرما دے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، نہیں سمجھے تو انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، تم اس کے بعد پھر تمہارے اوپر پکڑ آئے گی، تم بچ نہیں سکو گے۔ یہ بات کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ جب وہ نکل گئے 3 دن کے بعد عذاب آنے کی وہ آثار نظر آئے، آسمان پہ آندھی جو ہے وہ کالے بادل چھا گئے اور بہت اندھیرا ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، واقعی یہ تو عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو وہ بستی میں نہیں تھے، اور زیادہ فکر مند ہو گئے کہ اب واقعی آئے گا۔ اب کیا ہوا، اپنے علاقے کے نیک لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے میدان کے اندر جانور، بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں سارے جمع ہو جاؤ، اپنے اچھے لباس کو اتار دو، گندا لباس پہن لو، ٹاٹ کا لباس پہن لو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرو، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ صورت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، اور یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے بس، اگر نہ پہلی قوموں پہ عذاب آیا تو اس کو ٹالا نہیں گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے دعائیں بھی قبول کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کسی سفر میں تھے، رات ہو گئی، مسجد میں ٹھہرنے کے لیے رکے تو مسجد والوں نے کہا کہ اس میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، ساتھ ہی اس کا تندور تھا، روٹی لگاتا تھا۔ جب وہ آٹا گوندا اس نے تو استغفار پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب روٹی لگاتا تھا استغفر اللہ، ہر بات، ہر کام کرنے سے پہلے استغفار کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، میری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں سوائے ایک دعا کے، وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل کی مجھے زیارت کروا دے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی، امام احمد بن حنبل میں ہی ہوں۔